میرا ایک بہت ہی اختلافی سوال ہے. جی میں امید اس سے کرتا ہوں پہلے آپ ایک بات کی تلاش کہیں حق تک پہنچ جائے. جی بتائیے. انشاءاللہ میں اس سے پہلے ایک بات بتاتا ہوں. میں اپنے آپ کو کسی فرقے یا مسلک سے نہیں جوڑتا. میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، لیکن میں سبھی فرقے کے مسلک کے علماء کو سنتا رہتا ہوں، اور جو میری حیثیت ہے اس تو کے حساب آپ سے میں جیسے تحقیق آپ کرتا حق ہوں. کو ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ آپ کو صحیح حق تک پہنچا دے. اب آپ سب سے اہم میننگ فل سوال پوچھیے، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی بات آپ کے لیے واضح ہو جائے. جی بتائیے. جی میں آپ سے بھی یہ سوال اسی لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ پروف ایویڈنس دلیل پر چلنے والے بات کرنے والے ہیں. جی آپ کا یہ دعویٰ ہے. تو میرا سوال ہے صحیح بخاری کی 4240 اور 41، یہ جو روایت حضرت عائشہ سے روایت ہے، اس روایت کی میں نے کئی علماء سے کئی تشریح سنی ہے. جی تو اس میں آپ کی تشریح کیا ہے؟ تو میں اس روایت میں آگے ہے کہ اس روایت میں بھی ایک جگہ پر ہے کہ مولا علی نے جب صلح کر لینا چاہا تو حضرت ابو بکر کو بلا بھیجا، اور کہلوا بھیجا کہ آپ اکیلے آئیں. ان کو یہ منظور نہ تھا کہ حضرت عمر ان کے ساتھ آئیں. تو اس میں کیا ناراضگی کیا تھی کہ کیوں نہیں چاہ رہے تھے مولا علی وہ ساتھ میں آئیں ان کے؟ یا کوئی ٹھیک ہے. دوسری آپ روایتوں کا سے اس کا دعویٰ کوئی کیا ہے؟ سراغ آپ کے ملتا لیے ہے؟ confusion ہوتا ہے نا کبھی کبھی، یعنی کوئی بہت اچھا ہو تو بھی کسی جگہ پر کوئی نہ بولے ہو، وہ تو اس سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی ہے. ہاں یہاں نہیں، پہ اس میں کئی میں نے سارے کئی علماء علماء ہیں کی جو کئی تشریح سنی ہے. آپ کی اس میں تشریح کیا ہے؟ ہمارے پینل میں یہاں پہ آج جو موجود ہے علماء، ان کے علاوہ بھی ہمارے کئی سارے اچھے علماء ہیں، وہ لیکن آج موجود نہیں ہیں. تو کوئی یہاں کہیں کوئی جگہ پہ موجود نہ رہے اس سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی ہے. آپ بولنا کیا چاہتے ہیں وہ بولیے، آپ کا کیا ماننا ہے وہ بولیے، اس حدیث سے آپ کیا بات سمجھ رہے ہیں وہ بتائیے. تو نہیں، آپ بتا دیجئے. آپ اس میں آپ کی تحقیق کہاں اچھا، تک ہے؟ کسی وجہ سے کوئی تشریح کا سوال ہی نہیں ہے. کوئی کسی سے اگر اکیلے بات کرنا چاہتا ہے، اکیلے اس سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، تو اس سے کوئی میننگ ہی نہیں نکلتی ہے بھائی. اس سے کوئی نتیجہ ہی آپ نہیں نکال سکتے کہ بھائی فلاں کیوں اکیلے بات کر رہا ہے فلاں سے. یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے سرے سے، یعنی اس سے کوئی نتیجہ نکالے، اس سے کوئی معنی نکالے، ایسا کچھ ہے ہی نہیں اس میں سرے. نہیں، اس میں بی بی فاطمہ ناراض ہو کر چلی گئی، یہ تک بھی ہے. اور حضرت علی نے مولا علی نے خبر تک نہیں دی جنازے کی، خود رات میں ہی جنازہ پڑھا دیا. اس میں ناراضگی والی تو بات ظاہر ہو رہی ہے نا. آپ بولنا کیا چاہ رہے ہو وہ پوائنٹ بولو. آپ کا ایک سوال لو موسٹ امپورٹنٹ جو آپ کو لگ رہا ہے، بتائیے اس میں سے کیا حدیث میں سے کیا سوال بولنا چاہ رہے ہیں آپ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں حضرت عائشہ کی روایت ہے نا، حضرت عائشہ سے روایت ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں وہ بتا دیجیے. سوال واضح ہوگا تو جواب کلیئر ملے گا، سوال کلیئر نہیں ہے تو جواب کہاں سے ہم دیں گے؟ بتائیے. کوئی الزام ہی جی نہیں میں بنتا ہے. آپ کو الزام لگانا چاہ رہے ہو نعوذ باللہ، تو آپ بولیے، اپنا سوال پوچھیے، اپنا شبہ پیش کریے، تو ہم لوگ جواب پیش کریں گے انشاءاللہ. بتائیے. جی الزام لگانا نہیں چاہ رہا ہوں. میں نے اس پہ کئی علماء کی کئی تشریح سنی ہے. کچھ علماء کا میں نے سنا ہے کہ ان کے بیچ میں اختلاف ہوتا تھا، اس لیے ایک دوسرے سے اختلاف ظاہر کرنے کے لیے بات نہیں کرتے تھے. اختلاف ظاہر کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے. کچھ کا کہنا ہے کہ بیعت کے مسئلے تو پر اختلاف تھا، اس اختلاف لیے مولا ظاہر علی کرنے نہیں کے چاہ رہے لیے تھے. ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے، یہ حدیث سے آپ یہ کہہ رہے ہو؟ چلو ایک چیز لے نہیں، لیں. سنیے، آپ سنیے. ہاں چلو، نہیں آپ کا میں بولوں نا ایک کچھ سوال، تو علماء آپ نے اس ایسے پر بات یہ بولیں کہا گے، ہے. کچھ علماء ایسے نے اس پر بولیں یہ کہا. گے ہوا میں. آپ زمین پہ لاؤ، کوئی چیز بول رہے ہو تو اس کو آپ بولو سوال کے طور پہ پیش کرو، کانکریٹ طور پہ پیش کرو. اس سے اس آپ پہ کہاں پہ بول رہے ہو کہ ان کا آپس میں اختلاف تھا، یہ کہاں سے آپ نے کس جملے سے سمجھا؟ تو میں جواب دوں گا انشاءاللہ. اس پر دیکھیے شیعہ بہت بڑا، اس پر شیعہ کا اس طرح اختلاف ہے سے نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ فرمایا. یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے مولا علی کے گھر پر دھمکی لگائی اور وہاں پر آگ لگایا. ارے میرے بھائی، ایک منٹ زید بھائی، ایک منٹ زید بھائی، یہ میرے بھائی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ بتائیے. یار شیعہ بتا رہے ہیں، بریلی بتا رہے ہیں، فلاں بتا رہے ہیں، یہ سب مت بتائیے. آپ نے سب کو سنا ہے، آپ کے ذہن میں کیا ڈاؤٹ پیدا ہوا، آپ کیا کلیئر کرانا چاہتے ہیں وہ بتا دیجیے. ورنہ آپ 4-5 لوگوں کی تشریح بتائیں گے تو پوری اسٹریم میں کل بے اسٹریم کریں گے تو بات نہیں ختم. آپ کو کیا ڈاؤٹ ہے وہ آپ بتا دیجیے، انشاءاللہ اس سوال کا جواب دیں گے. جی، کیونکہ ہمارے اہل سنت والجماعت کی کتاب میں بھی ایک مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے. ابھی آپ دوسری حدیث میں مت 38,300. جاؤ، ابھی نہیں جاؤ، ہاں ابھی ٹھیک نہیں ہے. جاؤ. اس میں ابھی آپ نے یہ ایک ہے کہ حضرت عمر نے دھمکی لگائی. ایک منٹ رکو. ابھی آپ وہ جو عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو ابن ابی شیبہ کی حدیث بتا رہے ہیں، وہ حدیث ضعیف آپ کو بتایا گیا ہے. وہ ہاں اس کے اندر سند میں انقطاع ہے. لیکن ابھی آپ یہ بخاری کی حدیث بتا کر وہاں کیسے چلے گئے؟ ابھی آپ اس حدیث پہ رہوں گے، آپ اس حدیث پہ رہوں گے، اس حدیث پہ سوال پوچھوں گے. اس حدیث کا جواب ہو جائے گا، پھر ٹائم دیکھیں گے، اگر ہے تو دوسری حدیث کا موقع دیں گے. بولیے. یہ 4240 والی جو حدیث ہے بھائی صاحب نے پیش کیا، 4240،
اس حدیث میں پورا خلاصہ یہ ہے کہ میراث کے بارے میں جب فاطمہ رضی اللہ عنہ نے مطالبہ کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے معذرت کر لی. کوئی دیکھیں اس حدیث میں بھی کوئی ان کا سخت جملہ مروی نہیں کہ انہوں نے کچھ سخت کا، صرف یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث رسول پیش کیا اور کہا کہ اس وجہ سے ہم یہ آپ کو نہیں دے سکتے. اور انہوں نے خود اپنی بیٹی کو بھی تو نہیں دیا، ان کی بیٹی اما عائشہ رضی اللہ عنہ ان کا بھی وراثت میں حصہ بنتا تھا، بلکہ اور بھی جو ازواج مطہرات تھا ان کا بھی حصہ بنتا تھا. نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کلیم کیا، نہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سب نے اس حدیث کی روشنی میں عمل کیا. فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی خاموش ہوں گی. اب جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بلائیے، ہم ان سے بات کرتے، یہ سارا معاملہ جو گفتگو ہوئی ہے اسی مال کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے. چنانچہ حدیث کے الفاظ آپ دیکھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب انہوں نے کہا، علی رضی اللہ عنہ نے جب ان سے بات کی ابو بکر صدیق سے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رو پڑے حتی فاضت عین ابی بکر. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دونوں آنکھیں اشکبار ہو گئی، رو پڑے. فلما تکلم ابو بکر قال، پھر ابو بکر صدیق رونے کے بعد گویا ہوئی اور کیا فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی. کہا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کے رسول کے رشتہ داروں کا خیال رکھنا، میں اللہ کے رسول کے رشتہ داروں کا یعنی اہل بیت کا خیال رکھوں، یہ میری نظر میں اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے، کہیں زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھوں. اور آگے جملہ یعنی جو چیز وجہ اختلاف بنی اس کے بارے میں یہاں پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں، وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اور میرے اور تمہارے درمیان جو اختلاف ہوا من هذه الاموال، من هذه الاموال، یہ حدیث بہت کلیئر بات کر رہی ہے کہ یہ اختلاف جو یہاں بات ہو رہی ہے اس اختلاف کا خلافت، حکومت، سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مال کا اختلاف تھا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اختلاف دلیل کے ساتھ تھا. اہل بیت میں چاہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، چاہے فاطمہ رضی اللہ عنہا ہو، ان شخصیات کا بہت احترام ہے. جو ابو بکر صدیق نے کہا وہ ہم بھی کہتے ہیں کہ ان شخصیات کا بہت زیادہ احترام ہے، لیکن حدیث رسول پر فوقیت نہیں دے سکتے. ان کی مانگ کو یا ان کے ارے حدیث پڑھ کے بتا رہا ہوں، آپ سنیے حدیث پڑھ کے بتا رہا ہوں. یہ انہوں نے خود کہا من هذه الاموال، یا مال کی بات ہوئی. وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ میرے اور آپ لوگوں کے بیچ میں مال کو لے کر، ان مال کو، اس مال کو لے کر جو اختلاف ہوا، تو بھائی اس حدیث میں تو پوری وضاحت ہے نا کہ مال کا اختلاف ہے، وراثت مال ہے. اسی سلسلے میں اختلاف ہو گیا تھا. اس اختلاف میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دلیل موجود ہے، حدیث رسول موجود ہے. اسی وجہ سے تو اہل بیت نے بات مان لی، سلح کر لی. اہل بیت کا جو اختلاف تھا کہ ہمیں وراثت میں حصہ کیوں نہیں مل رہا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دلیل پیش کی، اس دلیل کے آگے اہل بیت نے سر تسلیم خم کر لیا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوری وضاحت کی کہ ہمارا جو اختلاف ہے، ہم نے جو آپ کی مانگ پوری نہیں کیا، آپ لوگ ہم سے ہمارے بچوں سے زیادہ محبوب ہو، ہمارے خاندان سے زیادہ محبوب ہو. لیکن حدیث رسول میں آگے جملہ پڑھ دیتا ہوں. آگے جملہ کیا ہے؟ کہا فَلَمْ آلُ فِيهَا عَنِ الْخَيْرِ وَلَمْ أَتْرُكْ، کہا کہ میں آپ لوگ ہمارے بڑے جو ہے محبوب ہو اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو میں فوقیت دوں گا، لیکن وَلَمْ أَتْرُكْ أَمْرًا رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَصْنَعُهُ فِيهَا إِلَّا صَنَعْتُهُ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی کام ہے، اللہ کے رسول نے اگر کچھ کیا ہے، اللہ کے رسول کا کوئی فرمان ہے، اللہ کے رسول کی کوئی بات ہے، تو میں اس پر عمل کروں گا. یہ تو بہت بڑی اتباع رسول کی بہت بڑی مثال ہے. یہ خلیفہ اول کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں کا مقام بہت بڑا، لیکن حدیث رسول اگر موجود ہے، اللہ کے رسول کا کوئی فرمان، کوئی عمل موجود ہے، میں اسے فوقیت دوں گا، میں اسے ترجیح دوں گا. بھئی اس میں کون سی بات غلط ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی؟ ان کی بات صحیح تھی، دلیل کے مطابق تھی، تبھی تو اہل بیت نے تسلیم کر لیا. اس سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی برابر، آپ برابر ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب مولا علی نے ان کو اکیلے بلا بھیجا نا، جو منظور نہ تھا، انہیں یہ منظور نہ تھا کہ حضرت عمر ان کے ساتھ آئے.
میں یہاں پر پوچھنا چاہ رہا ہوں کیوں نہیں چاہ رہے تھے؟ اس پر کوئی دلیل ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک منٹ، آج بھی ہم آپس میں سوچیں، آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ کچھ باتیں کم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے سالو کر لی جائیں، یعنی زیادہ بھیڑ بھاڑ اکٹھا نہ کیا جائے۔ ابو بکر صدیق، اختلاف ان کا معاملہ تھا، اب اور زیادہ بھیڑ اکٹھا کر کے اور لوگوں کو بلا کے معاملہ خاموشی سے کم لوگوں کے بیچ میں کوئی مسئلہ ہو جائے، یہ تو اچھی بات ہے نا۔ اگر کوئی اختلاف ہے تو کیا اس کو اختلاف کو جیسے آج سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ڈسکس کرنا، 4 آدمی، کیا ضرورت ہے 4 آدمی؟ اگر کم لوگوں میں وہ پرابلم سالو ہو جاتی ہے، مصالحت ہو جاتی ہے، مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو اچھی بات ہے نا، اس میں برائی کیا ہے بھائی؟ اس مسئلے کا تعلق عمر سے نہیں تھا رضی اللہ عنہ، مسئلے کا تعلق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا۔ تو جس شخصیت کا مسئلے سے تعلق تھا، علی رضی اللہ چاہتے تھے بھئی جن کا تعلق ہے، جن سے ہمارا کوئی مسئلہ ہوا، ہمارے ساتھ بیٹھے، دوسرے لوگ کیوں آئے؟ آپ اس کا مسئلہ کب لوگوں میں بات حل ہو جائے، اس میں برائی کیا ہے میرے بھائی؟ آپ اس کو کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں؟ اس میں تو سراسر خیر ہی دکھ رہا ہے، اچھائی دکھ رہی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی نیت صاف دکھ رہی ہے، ان کی طرف سے بھی خیر ہی خیر دکھ رہا ہے، اور علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے بھی جذبہ خیر دکھ رہا ہے، دونوں طرف سے خیر ہی خیر دکھ رہا ہے، حدیث پر سب قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، اور آپس میں پیار محبت کی آپس کی بات زیادہ اس کو عام نہ کیا جائے۔ اس میں نیگیٹو چیز کیا دکھ رہی ہے آپ کو؟ تو آپ یہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں حضرت عمر سے کوئی کام نہیں تھا، تو جو بات کرنی تھی انہیں حضرت ابو بکر سے ہی کرنی تھی، حضرت عمر سے جو کوئی کام نہیں تھا، اس لیے حضرت ابو بکر کو ایسا کروایا۔ یہ مطالبہ وراثت کا کس سے ہوا تھا؟ کیا عمر سے ہوا تھا رضی اللہ عنہ؟ کس سے ہوا تھا یہ وراثت کا مطالبہ؟ کس سے ہوا تھا؟ حضرت ابو بکر سے۔ ظاہر سی بات انہیں سے بات ہوگی نا، تو وہی تو میں پوچھ رہا ہوں نا، تو وہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، تو آپ کا یہاں پر یہ کہنا ہے کہ یہاں پر حضرت عمر سے کوئی کام؟ بہت ہی عقل مندی کی بات کی علی رضی اللہ تعالیٰ نے، بہت اچھی بات کی، اس میں آپ کو نیگیٹو کیا دکھ رہا؟ وہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، یہاں پر حضرت عمر سے کوئی کام نہیں تھا، اس لیے مولا علی نے ایسا کہا، کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس مسئلے سے ان کا تعلق نہیں تھا۔ دیکھیں، وراثت خلیفہ ابو بکر صدیق تھے، وراثت ان سے مانگی گئی، انہوں نے انکار کیا، حدیث پیش کیا، اس کو لے کے اختلاف ہوا اہل بیت کو، پھر اہل بیت نے ڈائریکٹ بات کی، فیس ٹو فیس بیٹھ کے بات کی، پہلے فاطمہ رضی اللہ عنہا گئی تھی، پھر علی رضی اللہ نے بلا کے بات کیا۔ اب اس میں دوسرے لوگوں کا کیا کام ہوتا ہے؟ اچھا چلیے ٹھیک ہے، اس کو مان لیا، لیکن آپ یہاں کہہ رہے ہیں کہ خلافت کے مسئلے پر کوئی بات نہیں تھی، وراثت کے مسئلے پر تھی۔ آپ آگے پڑھ رہے ہیں، آپ اس حدیث میں بیچ کی روایت کو چھوڑ رہے ہیں، آپ آگے کی روایت کو پڑھ رہے ہیں، اس میں خود مولا علی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہم سے مشورہ نہیں کیا خلافت کے معاملے میں، ہم آپ کا اپنا حق سمجھتے تھے، اس میں اسی روایت میں ہے نا۔ کون سا جملہ ہے کہ آپ نے اس بارے میں ہم سے مشورہ نہیں کیا؟ کہاں ہے بتائیے؟ خلافت کے بارے میں آپ نے ہم سے مشورہ نہیں کیا، کہاں ہے بھائی؟ اس سے پہلے اسٹریم میں صحیح بخاری سے حدیث پیش کر چکا ہوں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے بیچ میں جیسے ہی اختلاف ہوا، حدیث پیش کی گئی، الائمۃ من قریش، جب حدیث پیش کی گئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو ہے خلیفہ بنایا گیا، ان کو پکڑ کے جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، سب نے اس کو تسلیم کر لیا، سارا اختلاف تھوڑی دیر کے لیے تھا، ختم ہو گیا تھا۔ اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی کی بات کہا؟ اس میں آپ کہہ رہے ہیں نا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ کی قسم آپ تنہا، آپ وہ جملہ بتائیے کہاں کی خلافت کے بارے میں ہم سے رائے نہیں لیا؟ اسی روایت میں ہے نا، اسی روایت میں جملہ بتائیے کس جگہ ہے؟ اسی روایت میں آپ دیکھیے، تھوڑا اوپن کر کے دیکھیے، اسی روایت میں۔ ارے بھائی اس میں اگر یہ جملہ ہے کہاں ہے بتائیں گے آپ کہاں؟ اس میں کہاں خلافت کی بات؟ کہاں اس میں؟ میں پورا پڑھ دوں اس کو، میں پورا پڑھ دوں، آپ وہ لائن بتا دو نا، آپ وہ جملہ پڑھ، جیسے دیکھیں میں آپ کو وہ جملہ پڑھ رہا ہوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ نے کیا کہا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ نے مال کو مینشن کیا، اما الذی شجر بینی و بینکم من ہذہ الاموال، کہ میرے اور آپ کے بیچ میں جو شجرہ مانے اختلاف، اسی سے کہتے ہیں مشاجرات صحابہ، تو کہا کہ میرے اور آپ، ارے سنو میرے بھائی، کہا میرے اور آپ کے بیچ میں جو اختلاف ہوا ہے وہ اختلاف مال کا تھا، یہ مال کا اختلاف تھا، یہ ابو بکر صدیق نے مینشن کیا۔ اگر یہ بات غلط تھی، اس سے پہلے ایک جملہ ہے، شاید اس کی طرف آپ جانا چاہتے ہیں، لیکن میں آپ سے کہلوانا چاہتا ہوں، اگر یہ بات غلط تھی، اختلاف کی وجہ مال نہیں تھا، وراثت نہیں تھا، اختلاف کی وجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خلیفہ بننا تھا، تو میرے بھائی فوراً علی کہتے کہ بھئی وراثت کی بات، مال کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو اسی روایت میں آپ کو بتا دیتا ہوں پڑھ کے، وہ لائن پڑھ کے میں بتا دیتا ہوں، میری بات تو سن لو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنا چاہیے کہ بھائی مال کی وجہ سے ہمارا آپ کا اختلاف ہے ہی نہیں، آپ مال کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ خلافت کی وجہ سے آپ اس میں ہم سے مشورہ نہیں لیا، لیکن وہ پہلے جملہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس بارے میں ہم سے بات نہیں کی،
इस बारे से आप हर जगह खिलाफत बीच में लेके चले आते या आप अपनी तरफ से लेके आते। अली रज़ी अल्लाह ने कहा कि इस बारे में हमसे भी बात करना चाहिए था। कौन सी बारे में? क्या खिलाफत का जवाब है? आगे चल के अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जब आते हैं तो अबू बकर सिद्दीक खुलकर कहते हैं कि इस अमवाल में, माल को लेकर हमारा आपका इख्तिलाफ हुआ। उसके बाद कहते हैं कि भाई इत्तबाए रसूल में हमने जो कुछ फैसला किया इत्तबाए रसूल में किया। उसके बाद अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अज़्ज़महु ताज़ीम बयान करते हैं अबू बकर सिद्दीक की फजीलत मानते हैं। ये मसला होता ना कि अबू बकर सिद्दीक को खलीफा नहीं बनाना, मुझे बनना है, तो कभी भी अली रज़ी अल्लाह तारीफ नहीं करते हो, तो बैत कर रहे हैं और उनकी अजमत बता रहे हैं। और कितनी हदीसें हैं अली रज़ी अल्लाह तआला से, जब उनके बेटे मोहम्मद बिन हनफिया ने पूछा इस उम्मत में सबसे अफजल कौन है, ये सही बुखारी वगैरह की रिवायत है, तो अली रज़ी ने कहा अबू बकर सिद्दीक है। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अली रज़ी अल्लाह अन्हु खिलाफत के मामले में सबसे अफजल, सबसे बेहतर, उसके लायक मानते थे। इस चीज को लेकर अली रज़ी को कभी इख्तिलाफ ही नहीं था। इस चीज को लेकर अली रज़ी को कभी इख्तिलाफ नहीं था। इख्तिलाफ क्या था? इसी हदीस में मेंशन है, शजरा बैनी व बैनकुम फी हादिहिल अमवाल, इस माल को लेकर मेरे और आप लोगों में इख्तिलाफ हो गया। भाई इख्तिलाफ की वजह माल है। अबू बकर की सिद्दीकियत, उनकी खिलाफत की अहलियत और उनकी फजीलत में अहले बैत ने कभी इख्तिलाफ नहीं किया। ये चीज किसी इख्तिलाफ की वजह बन जाएगी? हदीस में कहां से आपको दिख गया कि ये चीज इख्तिलाफ की वजह है? जो आप कह रहे हैं ना, इन बातों को सुनकर हजरत अबू बकर को सुनकर गिरिया तारी हो गया। उसके आगे ही तो है वो लाइन। हाँ, क्या है? क्या बोलिए? क्या है उसको पढ़ के बताओ ना, कौन सी लाइन है? यही तो बता रहा हूँ मैं आपको। आपने हमारे साथ ज्यादती की कि खिलाफत के मामले में हमसे कोई मशवरा नहीं लिया। एक मिनट, किस बारे में? खिलाफत के मामले में हमसे कोई मशवरा, खिलाफत के मामले में हमसे कोई मशवरा नहीं लिया। और उसके आगे भी है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी खराबत की वजह से। बताओ, मैं हदीस में खिलाफत का लफ्ज़ बताओ, कहाँ हदीस में खिलाफत है? तो अरबी मतन में खिलाफत का लफ्ज नहीं है। अरे तो बता दो ना, है तो मैं तर्जुमा नहीं सुनना चाहता किसी का। अब अरबी लफ्ज में खिलाफत का लफ्ज बता दो, किधर है खिलाफत का लफ्ज? जी मैं तर्जुमा पढ़ रहा हूँ ना। अरे मेरे भाई, तर्जुमा पढ़ के कहाँ हमसे बहस कर रहे हो? तो फिर आप बता दें अरबी मतन में क्या है। अरबी में है कि इस मामले में अली रज़ी ने कहा कि भाई इस मामले में अल अम्र का लफ्ज है, इस मामले में आपको हमसे भी बात करना चाहिए। भाई फातिमा रज़ी को उन्होंने लौटा दिया और कहा कि नहीं तुम्हारा हिस्सा है, तो इनका कहना है कि भाई हम उनके शौहर हैं, हम सीनियर घर के अगुआ हैं, आप हमसे भी बात कर लेते। अल अम्र है। आगे जब घर पर आए तो अबू बकर सिद्दीक बहुत ही वजाहत के साथ कह रहे हैं कि जो मेरे और आपके बीच में इस माल को लेकर इख्तिलाफ हुआ, इसमें खिलाफत कहां से ला रहे हैं मुझे बताइए। अबू बकर सिद्दीक कह भी रहे ना उस माल को लेकर इख्तिलाफ हुआ, भाई वो बता भी रहे इख्तिलाफ माल का है। अगर ये अबू बकर सिद्दीक गलत बता रहे थे तो अली बोलते भाई इख्तिलाफ माल का नहीं, इख्तिलाफ तो हुकूमत का है। क्यों नहीं अली रज़ी ने वहां टोका कि ये आप क्या समझ बैठे माल का इख्तिलाफ, हम तो हुकूमत के इख्तिलाफ की बात हो रही है। लेकिन नहीं, काउंटर नहीं किया, अबू बकर सिद्दीक को कुछ गलत नहीं कहा अली रज़ी अल्लाह तआला ने। जी अच्छा, तो आपने शायद शुरू में कहा कि आप मुस्लिम हैं, इन्होंने कहा किसी और ने कहा था कि फिरका इन्होंने कहा था, जी मैंने आपने कहा था भाई ये अली मिर्जा की तकलीद करके, हम नहीं तकलीद करते किसी की। आप लोगों ने फिरका बना के रखा है। मैं इंजीनियर मिर्जा की तकलीद नहीं करता हूँ, मैंने तर्जुमे पढ़ा तो मैंने आपसे पूछा। हम किसी की तकलीद नहीं करते, किसी ने क्या तर्जुमा किया हम उसकी तकलीद नहीं करते। हम डायरेक्ट जो है अरबी अल्फाज को लेकर बात करते हैं। हम किसी के मुक़ल्लिद ना, हदीस की तशरीह में किसी के मुक़ल्लिद है। अगर तशरीह में तकलीद करना होता तो इल्म अरबा से बड़ा फकीह कौन है भाई? इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।